السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، اہل اسلام، اہل پاکستان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، المسلمون کجسد واحد، سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، سر میں تکلیف ہو، درد ہو، سارا جسم بے چین ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ پریشان ہو، ایک مسلمان پریشان ہو تو سارے مسلمانوں کو اس کی پریشانی کا احساس ہونا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم سارے کے سارے اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ ہر جگہ پر آواز لگ رہی ہے کہ فلسطین کو پیسا جا رہا ہے، اور یہ اب کی بات نہیں ہے، بہت عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اتنے سادہ ہیں کہ ہم ہر آن گھڑی یہودیوں کو گالی دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت ہم یہود کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہودی پروڈکٹس ہم بڑی خوشی سے استعمال کرتے ہیں، اپنی بنانے والی چیزوں کو، اور یہ تو لوکل ہے، پھینکو اس کو، ہم یہ کہہ کر بالکل پسے پش ڈال دیتے ہیں، اپنے ملک کی اشیاء کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے، اسلام سے پیار ہے، اور ہم یہودیوں کو ہر آن گھڑی قبول کرتے ہیں، KFC استعمال کرتے ہیں، میک ڈونلڈ استعمال کرتے ہیں۔ خیر، میری بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، دو باتیں اہم عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو میک ڈونلڈ جو ہے وہ یہ جو کھانے والا پوائنٹ ہے، اس کے متعلق لوگوں نے بذات خود، یہودیوں نے ہی یہ شوشہ اڑا دیا کہ نہیں جی نہیں، یہ تو پاکستان کا ان سے کوئی لنک ہی نہیں ہے، وہ میک ڈونلڈ اور ہے، یہ میک ڈونلڈ اور ہے۔ سب سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں اتنا جو ہے وہ اپنے پاکستانی میک ڈونلڈ پر اعتماد ہے، تو یہاں نام میک ڈونلڈ رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسی کے مطابق ساری رسومات اور سارا نقشہ، سارا مونوگرام اسی کے مطابق ہے، تو یقیناً یہ اسی کی شاخ ہے، اور اس کو پورا ہیڈ آفس میں حصہ جاتا ہے، جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی تباہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ کیا آپ میں سے کوئی بندہ اپنے بچے کا نام فرعون رکھے گا کہ نہیں جی نہیں، یہ فرعون وہ نہیں، ہم نے ویسے ہی اس کا نام فرعون رکھ دیا ہے؟ تو جس طرح ہم یہ پسند نہیں کرتے، تو یہ پاکستانی ہوٹل والے اپنے ہوٹلوں کے نام KFC اور میک ڈونلڈ کیوں رکھتے ہیں، اور وہاں پر یہودی کی تصویر کیوں ہر وقت نصب رہتی ہے؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم ہر آن گھڑی حکومتوں کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن ہماری اپنی حماقت کی انتہا ہے کہ ہم جس وقت اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، عوام الناس کی توجہ وہاں سے ہٹا کر میچ میں لگا دی جاتی ہے۔ جس طرح یہ لوگ ہمارے مال کے اوپر گاڑیوں پر جھولتے ہیں، ہمارے خون پسینے کی کمائی سے پیٹرول استعمال کرتے ہیں، بجلی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ان کھلاڑیوں کو بھی ہمارے ہی خون پسینے کی کمائی سے کھلایا جاتا ہے، ان کی ضروریات اور ان کی خواہشیں پوری کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس کا بھی بائیکاٹ کیا کریں، ایسے میچوں کے اوپر بھی لعنت برسایا کریں جو میچ ہمارے مسلمان بھائیوں کے قتل عام کے دنوں میں دکھائے جا رہے ہیں۔ ہم خوشی سے ادھر سے میچ دیکھتے بیٹھتے ہیں، جس وقت میچ ختم ہوتا ہے ہم فارغ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر اسرائیل کا جھنڈا اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، فلسطین کی حمایت شروع کر دیتے ہیں، اور جناب والا ہم دوسرے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، خود ہم پارسا بن جاتے ہیں۔ لہذا گزارش یہ ہے، ان میچ کے اندر منحوس اور چیزوں کے اندر جو ہے وہ اپنا اوقات ضائع کرنے کے بجائے ان گھڑیوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگی جائے، ختم قرآن کیا جائے، اللہ پاک سے دعائیں مانگی جائیں، درود پاک پڑھا جائے کہ اللہ پاک ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ امید ہو میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرمائیے، لیکن ساری باتوں پر توجہ سے، ٹھنڈے دماغ سے، تنہائی میں غور ضرور فرمائیے کہ ہمیں کدھر جانا چاہیے۔ میرے سمیت ہم سارے کے سارے غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان، مال و جان، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، حرمین کی، بیت المقدس کی مکمل حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔